بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے آج کے لیکچر کا عنوان ہے ترجمے کے مسائل۔ زندگی کے کام جتنے پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی خاص کاری اسپیشلائزیشن بڑھتی جاتی ہے۔ ترجمہ ایک خاص ہنر یا فن ہے اور دوسرے پیشوں یا ہنروں کی طرح یہ بھی تربیت اور ریاضت طلب کام ہے۔ کلاسیکی موسیقی یا قدرتی سائنسوں کے مقابلے میں یہاں ریاض یا ریاضت کا تقاضا ہلکا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ترجمے کو روزگار یا مستقل ذہنی مشغلے کے طور پر اپنانا چاہے اور ایک دو موضوعات کو اپنی طبیعت یا بساط کے مطابق چن لے تو کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ترجمے کی ایک شاخ وہ ہے جو محض مشق اور حافظے کے بل پر پھیلتی ہے، یعنی ترجمانی، دو بھاشا کا کام۔ تقریری زبان کو ایک سے دوسری میں ڈھالنا محض مشاقی ہے اور ایک لفظ کے لیے دوسرے نپے تلے مقرر لفظ کی یادداشت یہ نسبتاً سہل ہے۔ ترجمے کی دوسری شاخ کلاسیکی ادب یا جدید تخلیقی ادب کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا کام ہے، جو پہلے سے زیادہ دشوار مگر پائیدار ہے۔ لیکن ترجمے کی وہ شاخ جسے چھوتے ہوئے اہل علم کی انگلیاں جلتی ہیں، شعر کا شعر میں ترجمہ ہے۔ ہر زمانے میں اس کام کو نہایت دشوار سمجھا گیا۔ سر جان ڈینیم نے تو اسے محض حماقت قرار دیا، یہ کہہ کر کہ شاعرانہ زبان ایسی اسپرٹ رکھتی ہے کہ ایک زبان کی بوتل سے دوسری میں ڈھالتے وقت اڑ جاتی ہے، مگر پھر بھی یہ حماقت دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں 150 برس سے کی جا رہی ہے۔ نتیجے بھی برے نہیں نکلے۔ کالیداس، فردوسی، نظامی، جامی، حافظ، سعدی، خیام، شیکسپیئر، ہلٹن، گوئٹے، بائرن، شیلے، ٹیگور اور درجنوں بڑے بڑے شعراء اپنی ملکی سرحدوں سے نکل کر دنیا کے شہری اور عالمی تہذیب کے میراث بن گئے اور بنتے جا رہے ہیں۔ منظوم ترجموں کا رواج مشرق میں بھی تھا، لیکن اسے عروج ملا۔ مغرب میں خصوصاً فرانچ، جرمن، انگریزی اور روسی زبانوں میں صف اول کے شعراء نے اس کام کو ہاتھ میں لیا تو ایک چلن ہو گیا کہ مشق کی پختگی اور قدرت کلام کے بلند مقام کو پہنچنے کے بعد مغربی شعراء دوسری زبانوں کے کلاسیکی یا ہم عصر شاعروں کا کلام منظوم ترجمے کے لیے چنتے ہیں اور اس میں اپنا جوہر دکھاتے ہیں۔ جو شخص خود اپنا شعر نہ کہہ سکے، نہ کہہ چکا ہو، جسے اپنی زبان میں اساتذہ کے ہزاروں اشعار ازبر نہ ہوں، جو دوسری زبان کے مصرعوں میں بلکہ نثر میں بھی باطنی آہنگ اور ظاہری ترنم سے لطف اندوز نہ ہو سکے، اسے منظوم ترجمے کی اوکھلی میں سر نہ دینا چاہیے۔ اور جو لوگ اس کام کے اہل ہیں انہیں بھی لازم ہے کہ ہر ایک دور اور کسی بھی رنگ کے شاعر پر ہاتھ صاف نہ کریں۔ ایک مخصوص دور یا مخصوص فکر یا طرز کے شاعر کے ہاں الفاظ کے جوڑ، آوازوں کے اتار چڑھاؤ کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے۔ ادبی تخلیق کا ایک عظیم دور ہمیشہ ترجمہ کا بھی عظیم دور ہوتا ہے، یا پھر نتیجہ کے طور پر فوراً بعد پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر کسی ترجمہ کو اچھا سمجھ کر جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑی روانی ہے، زبان با محاورہ سلیس ہے اور مضمون واضح ہے۔ لیکن اگر اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ صرف روانی اور سیاست ہی ترجمے کی بنیادی اجزاء نہیں ہیں،
آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ سنجیدہ اور پیچیدہ تحریر کا ترجمہ صرف رواں اور سلیس کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ زبان کا مزاج اور جملوں کی ساخت ہماری زبان کے مزاج اور جملوں کی ساخت سے مختلف ہو۔ ایک طرف تو ہمارے ہاں طویل جملے لکھنا مشکل کام ہے، دوسری طرف قول محال اور جملہ معترضہ کا رواج بھی جدید روش کے ساتھ زبان میں داخل ہوا ہے۔ ترجمہ کا مزاج اصل تحریر کے مزاج سے الگ ہوتا ہے۔ ترجمہ کے ذریعے زبان ایک نئے مزاج سے روشناس ہو کر پھیلتی اور بڑھتی ہے، نئے لہجے اور جملوں کی نئی ساخت کو اپنے مزاج میں جذب کر کے اظہار کی نئی قوتوں سے متعارف ہوتی ہے۔ ترجمہ کی اہمیت یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کے ذریعے نئے خیالات زبان میں داخل ہوتے ہیں، جس سے ذہنی جذب و قبول کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دوسرے زبان کی قوت اظہار میں نئے امکانات پیدا ہونے لگتے ہیں اور وہ زبان بھی سنجیدہ خیالات کے بیانات پر قدرت حاصل کر کے احساس و خیال کی نئی نئی تصویریں ابھارنے کی اہل ہو جاتی ہے۔ اکثر ترجمہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل اصل معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہمارے ہاں افسانوں اور ناولوں کے ذات ترجموں کی وجہ سے راہ پا گئی ہے۔ جب کسی فلسفیانہ پیچیدہ تحریر کا ترجمہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ روانی تو ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی جو خود اپنی زبان میں براہ راست لکھنے سے پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ روانی ترجمہ میں پیدا نہیں ہو سکتی تو وہ ترجمہ اصل کیسے معلوم ہوگا؟ ایسے میں مترجم کا فرض یہ ہے کہ وہ مصنف کے لہجے اور طرز ادا کا خیال رکھے، لفظوں کا ترجمہ قریب قریب معنی ادا کرنے والے الفاظ سے کرے، ضرورت پڑنے پر نئے مرکبات بنائے، نئی بندشیں تراشے، نئے الفاظ وضع کرے۔ ایسے ترجمے میں آخر کیا فائدہ جو سلاسل تو پیدا کر دے لیکن مصنف کی روح، اس کے لہجے اور تیور کو ہم سے دور کر دے، اور ساتھ ساتھ زبان کے مزاج کو اسی طرح روایتی روش و اظہار بیان پر قائم رکھے اور اس میں کسی اضافے نئے امکان یا تجربے کی کوشش نہ کرے۔ زبان کے مزاج کو بدلنے، اسے نئے امکانات سے روشن کرانے اور طرز ادا کے نئے نئے ڈھنگ سے آشنا کرانے میں مترجم کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ترجمہ کے ذریعے ایک زبان کی تہذیب دوسری زبان کی تہذیب کے ساتھ مل کر نئے نئے گل کھلا سکتی ہے۔ انگریزی زبان تہذیب و مزاج کے اعتبار سے اردو زبان سے مختلف ہے۔ انگریزی میں جملوں کی ساخت، فاعل، فعل، مفعول کی ترتیب اور تہذیبی انداز نظر ہماری زبان سے مختلف ہے۔ ایسے میں تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اصل متن کا صرف لفظی ترجمہ کر دیا جائے اور بس، اسے ترجمہ کرنا نہیں کہتے، مکھی پر مکھی مارنا کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مفہوم لے کر آزادی کے ساتھ اپنی زبان کے روایتی و مقبول انداز بیان کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کر دیا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترجمہ اس طور پر کیا جائے کہ اس میں مصنف کے لہجے کی کھنک بھی باقی رہے، اپنی زبان کا مزاج بھی باقی رہے اور ترجمہ اصل متن کے بالکل مطابق ہو۔ ترجمے کی یہ شکل سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ایسے ترجموں سے زبان و بیان کو ایک فائدہ تو یہ پہنچتا ہے کہ زبان کے ہاتھ بیان کا ایک نیا سانچہ آ جاتا ہے، دوسرے جملوں کی ساخت ایک نئی شکل اختیار کر کے اپنی زبان کے اظہار کے سانچوں کو وسیع تر کر دیتی ہے۔ اب جب کہ زبان کے رشتے زیادہ وسیع ہو کر ایک دوسرے کے قریب تر ہو رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ مترجمین بھی اظہار کے سانچوں اور جملوں کی ساخت کا خاص طور پر خیال رکھ کر زبان کو نئے تقاضوں اور نئے امکانات سے روشناس کریں۔ جہاں تک ہماری زبان کا تعلق ہے، اس میں شاعرانہ انداز بیان کے لیے بڑی گنجائش ہے، لیکن پیچیدہ و فلسفیانہ تحریروں کے ترجموں میں یہ مانند سی پڑ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے ایسے ترجمے کم کیے ہیں جن میں زبان و بیان کے نئے اسلوب و تجربے کا خیال بھی رکھا گیا ہو۔ دوسرے، ترجمہ کرتے وقت نہ تو ہم نے
نئے لفظوں کی ٹو لگائی ہے اور نہ لفظوں کو مخصوص معنی و مفہوم میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ہی لفظ کو مختلف لفظوں سے ترجمہ کر کے ہمیشہ اپنا کام نکال لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ الفاظ ذہن میں پوری طور پر معنی و مفہوم کی تصویر ابھارنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لفظوں کے ترجمے اور معنی متعین کرنے سے ایک طرف تو ابلاغ کا مسئلہ سہل ہو جاتا ہے، دوسری زبان میں سنجیدگی اظہار پیدا ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میٹرک کے امتحان میں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ مخلوط و مرکب میں کیا فرق ہے؟ مثال دے کر واضح کیجیے۔ بہت سے طلباء اس سوال کا جواب صرف اس لیے نہ دے سکے کہ انہوں نے اپنی نصاب کی کتاب میں امیزہ اور مرکب کا فرق پڑھا تھا، اور یہاں ممتحن نے امیزہ کی بجائے مخلوط کا لفظ استعمال کر کے ابلاغ کے مسئلے کو طلباء کے لیے دشوار بنا دیا تھا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ترجموں کے ذریعے اس ابہام کو دور کریں، لفظوں کے معنی و مفہوم متعین کر کے انہیں اپنی تحریروں کے ذریعے مروج کریں۔ انگریزی لفظوں کے اردو ترجموں کی بے احتیاطی کا اثر ہمیں جدید نثر میں عام طور پر نظر آتا ہے، جس کے اکثر جملے بے معنی و بے ربط سے معلوم ہوتے ہیں۔ اچھے ترجموں کے ذریعے اس خرابی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مترجم میں کام کرنے کا محرک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالے، بغیر کسی دوسرے کے پھلوں کو اپنی زبان کے خوان میں رکھ کر پیش کر دے۔ اگر کتاب کا مصنف مشہور ہو تو اس کے سہارے مترجم کو بھی شہرت کے پر لگ گئے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک طرف تو مترجم کی ذات مصنف کی ذات سے ہمیشہ کمتر رہتی ہے، برخلاف اس کے مصنف کی شخصیت ترجمے کے ذریعے پھیل کر اور بڑی ہو جاتی ہے۔ اپنی بات ہو تو آدمی جس طرح چاہے اس کا اظہار کر دے، لیکن ترجمہ میں آدمی بند کر رہ جاتا ہے۔ مصنف کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہوتی ہے، اگر اس نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو اصل سے دور ہو جاتا ہے، اس کے بالکل مطابق رہنے کی کوشش کی تو بیان میں اجنبیت در آتی ہے، جملوں کو توڑ کر اپنے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبان بیان و اظہار کے نئے امکانات سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں مترجم کا کام یہ ہے کہ دوسری زبان کے اظہار کو اپنی زبان کے اظہار سے قریب تر لائے اور مصنف کے لہجے اور طرز ادا سے اپنی زبان میں ایک نئے اسلوب کے لیے راہ ہموار کرے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ترجمے اردو کے روایتی و مروجہ طرز ادا کے ذریعے کیے گئے ہیں، جن سے زبان اور قوت اظہار کو ترجموں سے وہ فائدہ نہیں پہنچ سکا ہے جس کے امکانات ہمیشہ اچھے ترجموں میں ہوتے ہیں اور جن کی ہمیں زبان و بیان کی ترقی کے لیے شدت سے ضرورت ہے۔ ایسے ترجموں میں ممکن ہے کہ آپ کو اجنبیت کا احساس ہو، لیکن اس اجنبیت سے جب آپ مانوس ہو جائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ زبان، خیال و احساس کے بوجھ تلے دب کر نہیں رہ جاتے، بلکہ اب اس میں اثر آفرینی کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے ترجمے رواداری میں نہیں پڑھے جا سکتے اور نہ ان کی حسن و دلکشی ایک ہی نظر میں آپ کے دیدہ دل تک پہنچ سکتی ہے، بلکہ ایسے ترجموں کو آپ پلاٹ، کہانی یا موضوع کی دلچسپی اور افادیت، زیادہ نئے فلسفیانہ انداز فکر، سنجیدہ تہذیبی رویوں، جملوں کی نئی ساخت، اظہار و انداز بیان کے نئے امکانات کے لیے پڑھیں گے۔ ایلیٹ نے ایک جگہ لکھا ہے، جب ایک زبان دوسری زبان سے سبقت لے جانے لگی ہے تو عام طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان ایسے فوائد اپنے اندر رکھتی ہے جو اسے آگے بڑھاتے ہیں، جو نہ صرف اپنے اور غیر مہذب زبان کے درمیان فکر اور لطافت اظہار کے اعتبار سے امتیاز رکھتی ہے، بلکہ احساس کے اعتبار سے بھی بلند درجہ رکھتی ہے۔ ہم اپنی زبان کو جب تک لطافت اظہار کے تنوع اور علوم کی وسعت سے مفید نہیں بنائیں گے، ہماری زبان پیچھے رہ جائے گی اور ہماری پوری تہذیب بھی موت کے آغوش میں جا سوئے گی۔ میرا خیال ہے کہ اچھے ترجموں کے ذریعے اپنی زبان اور اپنی تہذیب کی خدمت کر کے اسے مفید، کارآمد اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک یہ ترجمے کے راستے میں آنے والے مسائل، ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔